اب ہو سکتا ہے مجھے آپ کو ٹھیک سے معلوم نہ ہو کہ شریعت کیسے نافذ کی جائے، لیکن اس ارادے کا تو اظہار کرنا چاہیے نا، اس نیت کو تو دل و دماغ کے اندر پاکیزگی کے ساتھ محسوس کرنا چاہیے نا کہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ مجھے مولوی صاحب کیسے چاہتے ہیں ہو سکتا ہے میں نہ بتا سکوں، لیکن یہ تو ایمان کا تقاضا ہے نا کہ ہم شریعت کو نافذ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ صدیوں سے شریعت نافذ نہیں ہے، تو جب نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو غلطیاں بھی کریں گے، اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے بھی، لیکن بحیثیت مجموعی عدل کے انصاف کے نظام کی طرف چلتے اور بڑھتے ہوئے قدم نظر آئیں گے، سوچ اور فکر کی اس جانب اٹھتی ہوئی لہریں دکھائی دیں گی، قبلہ اور کعبہ کی تبدیلی لوگوں کو محسوس ہوگی کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تہس نہس کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دیا افغانستان کی، شریعت کی بات کرتے ہو، نام کچھ اور لیتے ہیں، الزام کچھ اور لگاتے ہیں، چارج شیٹ کوئی اور پیش کرتے ہیں، گلہ اصل میں شریعت سے، گلہ اسلامی نظام زندگی سے، اس طرف چلنے اور بڑھنے سے، اس کی برکات اور رحمتیں اگر لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کے دل و دماغ کی دنیا میں کوئی تغیر اور انقلاب پیدا ہو، تو گلہ اصل میں اس سے ہے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو ابھی اسرائیل کا معاملہ ہوا ہے، جس طرح اس نے حملہ آور ہو کے 20 آدمیوں کو جاں بحق ہوئے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں اس میں کچھ لوگ، اور بڑے پیمانے پر درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، ٹھیک سے تو مجھے بھی نہیں آ رہا، میرا خیال ہے 1985-86 کی بات ہے، یہ جو فلسطین کی آزادی کی تحریک تھی اس وقت، اس نے اسی طریقے سے ایک سمندری کشتی کو یا جہاز کو پکڑ لیا تھا اور اپنا کیس دنیا میں پیش کرنے کے لیے پوری دنیا میں پروپیگنڈے کا اور بیان کا مظہر اور مرکز بن گئے تھے۔ اس وقت بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سطح پر قانون سازی ہوئی اور یہ کہا گیا کہ سمندر کے اندر جو جہاز جاتے ہیں، سمندر میں جو لوگ سفر کرتے اور کشتیاں نکلتی ہیں، ان پر حملہ آور ہونا، ان پر قذاقی کرنا، ان کے لوگوں کو تہتے کرنا قانون کے تحت بتایا گیا کہ یہ بھی دہشت گردی ہے اور غلط کام ہے، اس لیے کہ وہ فلسطینی تھے نا، اور وہ جو آزادی کی تحریک ایک سیکولر تحریک تھی اس وقت، اس کے لحاظ سے وہ چل رہے تھے، اور لوگوں کو وہ قانون یاد ہے بہت اچھی طرح۔ لیکن یہی کام اگر یہودی کریں، اسرائیلی کریں، تو کوئی قانون نہیں، کوئی بین الاقوامی قانون، کوئی ضابطہ۔ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جائے، اسرائیل کے اوپر وہ سینکشنز جن کو کہتے ہیں، پابندیاں عائد کی جائیں جو یونائٹڈ نیشن لگایا کرتی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جن لوگوں کے سفارتی تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں۔ کسی کے کان پر جو نہیں رہی، اکا دکا ادھر ادھر سے پھسپھسے سے بیانات آ گئے ہیں، یعنی اس موضوع پر کوئی 15 منٹ تک امریکی صدر نے تقریر کی ہے اس واقعے کے اوپر، مذمت نہیں کی اسرائیل کی، اس کی دہشت گردی کا حوالہ نہیں دیا، بس یہ کہہ دیا کہ ہاں فلسطینیوں کا معاملہ بھی اس سے بہت پیچیدہ ہو جائے گا، ان کے حالات مزید خراب ہو جائیں۔ وہ بھوکے مر رہے ہیں، 3 سال سے غزہ کے لوگوں کا محاصرہ ہے، کوئی چیز ان تک نہیں پہنچ سکتی، کھانے پینے کی اشیاء ہو، دوا دارو ہو، ضروریات زندگی ہو، کچھ نہیں ان تک پہنچ سکتی۔ ہیومینیٹیرین انسانی سطح پر بھی جو ضروریات ہیں، ان گراؤنڈز پر بھی کوئی مدد ان کو نہیں پہنچ سکتی۔ کہاں ہیں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں؟ کہاں ہیں یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر اور ہیومن رائٹس کے چارٹر؟ جب اسرائیل کی بات آتی ہے، جب بھارت کی بات آتی ہے، تو سارے قاعدے کلیے ضابطے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہے، کیوں ہے آخر؟ دنیا میں سب کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق نہیں ہیں۔ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے لیس ایکول ہے باقی یہودیوں کے لیے قوانین ہے پوری دنیا میں، تحفظ ہے ان کو حاصل۔ یورپ کے کئی ممالک کے اندر ان کے کارٹون نہیں بنائے جا سکتے، ان کے جو تاریخی واقعات ہیں ان کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، قانون موجود ہے کہ قانون کے مسلمانوں کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے ایسا۔ یہ جرم ضعیفی کی سزا تو ہے ہی،
اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ اسرائیل کو برا بھلا کہا جانا چاہیے، اس کے خلاف اٹھنا چاہیے جیسا کہ لوگ اٹھے ہیں۔ گستاخانہ خاکوں کے بارے میں بھی ان ملکوں کی مذمت کرنی چاہیے جو یہ سارا کام کر رہے ہیں، لیکن جب تک ہمارے حکمران ٹک ٹک دیدم دمنہ کشیدم کی تصویر رہیں گے اور ہمارے حکمران انہی کے باج گزار اور انہی کے چرنوں میں بیٹھنا اپنی ترقی کی ضمانت اور کلیہ سمجھیں گے، یہ کلچر بدل نہیں سکتا۔ کتنے حکمرانوں نے تنقید کی ہے، اور گستاخانہ خاکوں کے بارے میں، کارٹونز کے بارے میں کتنے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے مذمت کی؟ کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں قرارداد وہاں منظور ہو گئی، کسی نے اور جزوی طور پر کہہ دیا۔ اس وقت کے پس منظر میں ایک تو ترکی کا رول بہت مثبت اور تعمیری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ترکی کے پہلے سے مراحل میں سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن انہوں نے سفیر کو بلایا ہے اور اپنے سفیر کو بھی بلا لیا ہے، ان کے سفیر کو بھی واپس بھیج دیا۔ اور ترکی کے اندر عوامی سطح پر حکومت نے مظاہرے، ایجیٹیشن، لوگوں کا غم و غصہ، اس کا اظہار، جو 9 آدمی ترکی کے شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے لے کر وہ اٹھے ہیں اور چلے ہیں، اور کروڑوں لوگوں کو اپنے جلو میں لے کر چلے۔ اسے رائے عامہ کہتے ہیں جس کو ہموار کیا، اسے ذہنوں کی آبیاری کہتے ہیں جن کو ایک خاص رخ حکومتیں رخ دیا کرتی ہیں۔ عوام کی سطح پر تو کم بھی ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہو پاتا، اور جو تھوڑا ہوتا ہے بعض اوقات وہ بھی ضابطے کی خلاف ورزی کر لیتا ہے۔ اس سے کیا گلہ کیا جائے؟ کرتے تو ہیں لوگ، نہ کرنے والے سے تو اچھے ہیں، لیکن جو کام حکومتوں کا ہے، جو نوٹس حکومتوں کو لینا چاہیے، 56-57 حکومتیں ہیں، 56-57 فوجیں ہیں۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو غزہ کے لوگوں پر قیامت صغریٰ آئی ہے، اسرائیل کے ساتھ مصر بھی اس میں برابر کا شریک ہے، اس لیے کہ غزہ کا بارڈر مصر سے بھی ملتا ہے۔ اس بارڈر کو غزہ کے لوگ استعمال کرتے تھے، سرنگیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اس میں سے خاموشی سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ مصر کی حکومت نے ساری سرنگیں بند کر دی، لوہے کی آئینی دیوار اس پورے بارڈر پر لگا دی تاکہ اس کو گزر نہ سکے۔ یہ تو یہودی ہے نا، مصری کیا ہے؟ مصر کی حکومت کا کیا نام ہے؟ آپ وہ کیا کلیم کرتے ہیں اپنے بارے میں؟ لیکن کام تو یہودیوں کا کر رہے ہیں سارا، صہیونی طاقتوں کو مضبوط کرنے کا کر رہے ہیں سارا۔ اس لیے احتجاج مصر کے خلاف بھی ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے وقتی طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم نے بارڈر کو کھول دیا، ایک قافلہ اور چل پڑا، اور ویسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید یہی علاج ہے، تم ایک قافلے کے ساتھ نپٹو، ابھی نمٹ ہی رہے ہوگا کہ دوسرا قافلہ چل پڑے، لیکن اس میں مسلمانوں کا، ان کی حکومتوں کا بہت کم خفیف سا کوئی حصہ ہے۔ ترکی کا تو ہے، نظر آتا ہے، دکھائی دیا، لیکن باقی جو مسلمان حکومتیں ان کا تو کوئی حصہ نہیں۔